عزیزو، ہم خداوند ذوالجلال خدا کے نہایت مشکور ہیں کہ وہ ہر روز ہمیں اچھی اچھی برکات سے نوازتا ہے، اور ہم آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں ایک بہت ہی خاص موضوع کو لے کر، جو کہ ہے فرسودہ رسومات۔ فرسودہ رسومات کے لغوی معنی سمجھے جاتے ہیں دقیانوسی یا پرانی رسومات، جن کو ادا کیا جا رہا ہے زمانہ قدیم سے، اور آج بھی جو کہ بہت ایڈوانس دور ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں شادی بیاہ کے موقع پر یا وفات کے موقع پر ان تمام تر رسومات کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بہت پابندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس پروگرام میں ویلکم اور مدعو کیا ہے خدا کے زبردست سورما کو، بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو۔ سو بشپ صاحب، وی ویلکم یو آن آر سیٹس۔ کیسے ہیں آپ؟ اور تھینک یو سو مچ آپ کے اس کوالٹی ٹائم کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ جنہوں نے مدعو کیا۔ خداوند کا شکر ہے کہ میں بالکل تندرست ہوں اور اس نے یہ فضل بخشا کہ میں یہاں پر آ سکوں۔ سو بشپ صاحب، ہمیشہ کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت ہی میرے نزدیک اور ہمارے تمام تر دیکھنے والے ناظرین کے نزدیک انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، جو کہ ہے فرسودہ رسومات۔ سو آپ بتائیے کہ مکسڈ کمیونٹی میں رہتے ہوئے آج بھی بہت سارے مسیحی لوگ ان تمام تر رسومات کو بڑی پابندی سے ادا کیے جا رہے ہیں، جو کہ بہت پرانی ہیں اور ان کے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کیا ان تمام تر رسومات کو ادا کرنے کا کوئی خاص یا کوئی بہت زیادہ خاص مقصد ہے، یا اگر ہم ان تمام تر رسومات کو فالو کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں تو کیا یہ بائبل مقدس کی کہیں نہ کہیں جا کر نفی کرتی ہیں؟ جب آپ نے مکسڈ کمیونٹی کہا یا دیگر اقوام کے ساتھ معاشرتی طور پر رہنے کے باعث جب ہم دیگر اقوام کے ساتھ خدا کے لوگ بستے ہیں تو وہ رسومات جو خدا منع بھی کرتا ہے تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ایک عمومی نفسیات ہے کہ جتنے بھی لوگ بستے ہیں دیگر اقوام کے درمیان، تو اس کا امپیکٹ کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے پر ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو مائنورٹیز میں ہوتے ہیں تو میجورٹی کا ان پر ڈومینیشن ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان رسومات کو وہ بھی ویسا ہی کرے۔ لیکن بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اگر دیگر اقوام کے درمیان رہتے ہیں تو ہمیں اپنے خدا کے کلام اور کلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام مقدس میں اعبار 18واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، تم ملک مصر کے ایسے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے ایسے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا، تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ ان ہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں۔ یہاں پر ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور جب ہم اعبار 18ویں باب کی 3 آیت پڑھیں تو ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان رسومات پر نہ چلے، اور بنی اسرائیل سے خدا مخاطب ہے کہ تم بنی اسرائیل میں رہے، اور بنی اسرائیل تم مصر میں رہے، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے تم مصر میں رہے، اور مصریوں کے سے کام تم نے بھی اختیار کر لیے۔ اب میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں، اب جب میں تمہیں ملک کنعان میں لے جاؤں تو ان کی رسومات اور ان کے طرز زندگی کو اختیار نہ کرنا۔ تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں خدا اپنے لوگوں کا ایک جدا گانا تشخص چاہتا ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں اس قوم یا جن اقوام کے درمیان رہتے ہیں ان اقوام کی
معاشرتی رسومات اور ان کے خاندانی اور عائلی رسومات اور اپنے خوشی اور غم کے موقع پر ان رسومات ہی کی ادائیگی نہ کرے، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے نہ تم مصر کی اسی رسومات کو اپنانا، اور جو ملک میں تمہیں دیتا ہوں کنعان میں، تو ان اقوام کی طرح کی بھی رسومات کو نہ اپنانا۔ تو گویا خدا چاہتا ہے کہ ہم دیگر اقوام یا اقوام عالم میں رہتے ہیں تو دیگر اقوام اور اغیار کی رسومات کو نہ اپنائیں، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اور جب ہم خروج 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا وہ ان کو بتایا کر۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ جب چلے، رسم کی جمع ہے رسوم، تو ان کو یہاں لکھا تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر۔ تو ہم بائبل کی بنیاد پر جو خاندانی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، تو ہم بائبل کے تناظر میں اپنی زندگی کو گزارے اور ہم ان تمام زندگی کے پہلوؤں کو اپنے خدا کی مرضی کے مطابق گزارے۔ تو ہم فرسودہ رسومات میں نہ پڑیں، بلکہ بائبل کی تعلیم کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں، تو خدا کے خادم کو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسوم اور شریعت کی باتیں لوگوں کو سکھائیں، جس پر چلنا، اور ان کو وہ سکھائے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر میں اکثر نہ جب بھی وہ انوائٹ کریں کہ میں بتاؤں گا کہ ہمیں اپنی رسومات میں دوسرے اقوام کی رسومات کو ضم نہیں کرنا یا پھر ان رسومات کو فالو نہیں کرنا، بلکہ خدا جیسا چاہتا ہے تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو دیگر اقوام کے درمیان رہتے ہوئے جو مکس کلچر ہے اس کے تحت بہت سے باتیں دوسروں کی اپنا لیتے ہیں، لیکن خدا خادموں کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ خادم کیا کریں؟ سکھائیں، رسوم سکھائیں اور شریعت سکھائیں، یعنی خدا کا کلام بھی ان کو بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسومات جو فرسودہ رسومات ہیں ان کی نفی کرے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں استثنا 6 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جا رہے ہو۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے آئین اور احکام کے تابع ہوں، اور جب اس کے آئین اور احکام کے تابع ہیں تو پھر دیگر اقوام کے رسومات کو نہیں اپناتے، جیسا کہ استثنا 7ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ایتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کینانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں، نکال دے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے، تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں
کہ خدا نہیں چاہتا کہ دیگر اقوام جو ملک کنعان میں بستی تھی ان کے ساتھ کوئی عہد باندھے یا ان کے ساتھ شادی بیاہ کرے، کیونکہ اس طرح ان کی رسومات بآسانی ان کی خاندانی زندگی میں آئیں گی اور خدا ان کو ناپسند کرتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ان رسومات کو جو خدا کی مرضی کے برعکس ہیں ان کو ہرگز نہ کریں۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ان رسومات کو ہم ترک کریں۔ دیکھیے گا اعبار 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت، اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں، اب سوچے غور کریں، مکروہ ابومینیشن جس سے خدا کو بھی کراہیت ہے، اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تو گویا وہ رسمیں مکروہ ہیں اور آلودہ کرتی ہیں، تو خدا کے لوگوں کو پاک رہنا، کیونکہ پاک بنو اس لیے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، تو وہ رسومات آلودہ کر دیتی ہیں اور اس آلودگی کے باعث خدا سے جدا ہو جاتے ہیں، اور جب خدا سے جدا ہو جاتے ہیں تو یقیناً پھر مسائل اور مشکلات زندگی میں آتی ہیں۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان رسومات کے باعث آلودہ ہوں، بلکہ ہمارا تشخص ایسا ہو کہ ہم پاک ہیں اور بس کامل پاکیزگی میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہ رسومات جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں، یہ آلودہ کرتی ہیں، یہ مکروہ رسمیں ہیں اور جن سے خدا بھی کراہیت کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ ان رسومات کی پیروی کریں یا ان رسومات کی اپنی معاشرتی زندگی میں رسومات کی ادائیگی کرے، بلکہ خدا کے آئین اور اس کے احکام کے تابع ہوں۔ بشپ صاحب، آپ کائنڈلی ان چند رسومات کا یہاں پر ذکر کریں جو آج بھی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اپنی شادی بیاہ کے موقع پر یا وفات، غم، یا جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو تب ادا کرتے ہیں، گو کہ ان کا بائبل مقدس میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن آج بھی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ ان کو فالو کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو رسومات جو خدا کی مرضی کے بالکل برعکس ہیں اور لوگ پابندی کے ساتھ ان رسومات کو اپنائے ہیں، جیسے بہت سے ہیں، وہ ایک خاتون، میں بہت سے اپنے مشاہدات بھی تجربات بھی بیان کروں گا۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ ہم نے منگنی کر لی ہے۔ میں نے کہا چلے بہت اچھی۔ کہتی ہے منگنی تو بس ہوتی ہے دیکھا دکھائی، دل چاہے گا تو پھر چھوڑ بھی دیں گے۔ اب بائبل میں اس کے برعکس جو ہے نا، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ منگنی، جب یوسف کی منگنی مقدسہ مریم کے ساتھ ہوئی ہے تو وہاں منگنی ایسا ہی ہے جیسے شادی ہے، یعنی نہ ٹوٹنے والی۔ تو انتخاب کرتے وقت تو یہ جو ایسی ایک رسم سی بن گئی ہے کہ چلے جی دیکھا دکھائی ہے، وہ سال 2 سال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایسے یہ غیر سنجیدہ اور فرسودہ رسم ہے۔ جب ہم استثنا 22واں باب اور اس کی 23 اور 24ویں آیت کو پڑھیں، لکھا ہے اگر کوئی کماری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے شہر میں پا کر اسے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا، ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا، یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ اب یہاں پر بہت کلوز ریلیشن شپ دیکھتے ہیں کہ منگنی ہوئی ہے تو وہ اس کو کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو یعنی ایسا نہیں ہے، غیر سنجیدہ نہیں ہے کہ بھئی چلو جی منگنی کی اور چھوڑ دی۔ تو یہ دیگر اقوام کی وہ رسم ہے کہ بھئی دیکھا دکھائی ہے، جب دل چاہ چھوڑ دیا۔ تو ہمیں خدا کے کلام کے تابع ہونا ہے کہ خوب دیکھیں
خدا کی مرضی جانیں، خدا کی مرضی سے جب جڑے ہیں تو پھر ایسا نہیں کہ آپ غیر سنجیدگی سے چھوڑ دیں۔ تو یہ بہت سے لوگوں میں یہ رسم بن گئی ہے کہ چلے جناب منگنی کی اور چھوڑ دیا، تو یہ نامناسب ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں، یہودیوں اور اسرائیلیوں کی زندگی میں منگنی اتنی اہم تھی جیسی شادی۔ تو اور اس کے ساتھ ہی اب ہم دیکھتے ہیں سائش، اس کے انتخاب کا جہاں تک تعلق ہے، اپنے شادی کے انتخاب کا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، منڈا کڑی ایک دوسرے، لڑکا لڑکی دیکھ لیں ایک دوسرے کو، ان کی مرضی ہے، بلکہ وہی کر لیں، جبکہ ماں باپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چناؤ کریں، انتخاب کریں۔ اور ارینج میرجز یہ بڑا اہم پہلو ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے آدم خدا کا بیٹا ہے اور آدم کے لیے ہوا خدا لے کر آیا۔ تو اس بات پر، اور لیکن اب کیا ہے، ایسی ایک خاتون آئی، اس سے کہا کہ میں تو کہا ہے کہ بھائی تیرے جتنے دل چاہتا تو کر، ہمیں کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسی باتیں نہیں، بلکہ کلام کے مطابق۔ تو یہ اب کیا ہے، رسم کیا ہے، رسم کی جو ڈیفینیشن ہے نا، کسٹم کی، ٹریڈیشن کی، کہ اگر ایک مثال کے طور پر بارش ہوئی ہے، ایک شخص چلا ہے، اس کے قدموں پر دوسرا چل پڑا ہے، تیسرا، اور پھر وہ ایک راہ بن جاتی ہے کہ بس ایسی چلنا ہے۔ تو ہمیں بائبل کے برعکس جتنی رسومات ہیں ان کی نفی کرنا ہے، اور جو کلام میں، اگر بیٹے کی شادی کرنا ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے تو کلام کی روشنی میں، اور چناؤ اس کے ساتھی کا کرنا ہے تو کلام کی روشنی میں، منگنی کرنا ہے تو یہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ اور جب ہم دیکھیں تیل کی رسم ہے، اس میں تیل مہندی کا، تو اگر آپ دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کسی مسیحی کا وہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ کسی ہندوانہ وہ رسمیں ہیں کہ کس طرح وہ کر رہے ہیں، پھر اس میں جو گانے ہیں اور وہ ساری چیزیں۔ تو تیل کی رسم جیسے ہندوؤں میں اب ہونا کیا چاہیے کہ وہ خداوند کی خادم آئیں، دعا کرے اس کے لیے اور اس کی ازدواجی زندگی کے لیے برکت چاہیں۔ اب جب ہم یسایہ 61 باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں، 61 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، سیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راح کے بدلے سیرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں۔ تو اس میں ہم یہ کریں کہ تیل خوشی کی علامت ہے، لیکن دعا کریں اور اس سے مسح کریں کہ آنے والی ذمہ داریوں کو وہ پورا کرے۔ جبکہ اس کے برعکس وہ تیل لگاتے ہیں جو بعض جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، بعض بری باتیں کرتے رہتے ہیں، خدا سے دور ہوتی ہیں۔ اب وہی جو کچھ ان کیا ہے وہی ٹرانسفر اس میں ہوتا ہے، اور ان کی اپنی زندگی بے کیف ہوتی ہے اور ازدواجی زندگی درست نہیں ہوتی۔ اب وہی ان میں منتقل ہوتا ہے اور وہ ازدواجی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں جی محفل کر رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ جس خدا نے بیٹی بخشی یا بیٹا بخشا اور یہ فضل بخشا کہ اب اس کی شادی ہو، تو اس میں خدا کے کلام کو پیش کیا جائے اور خدا کا خادم ان کی ذمہ داریوں کو بتائے کہ ان کی ازدواجی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہاں وہ خدا کی حمد کرے، ستائش کرے۔ لیکن اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے۔ اور جب ہم متی رسول کی انجیل 14واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا، لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ناچ گانے کا پروگرام کرتے ہیں، اور فلمی گانوں پر۔ ایک شادی میں گیا
تو انہوں نے کہا جی ہم تو 2-3 مہینے سے نا بڑی تیاری کر رہے تھے. تو میں نے کہا کیا تیاری کہہ رہے ہم سٹیپ کی تیاری اور وہ ہے ڈانڈیا اور اس میں ساری ٹیم ایک ساتھ وہ سٹیپ اٹھائیں اور بہرحال تو یہ ہماری مسیحی رسمیں نہیں ہیں. اب یہ ہندوانہ اور وہ گانے بھی وہی لگائے ہوئے تھے, انڈین گانے لگائے تھے, اور جس طرح وہاں انہوں نے ڈریس اپ کیا ہوا تھا نا ویسا ہی ڈریس اپ کیا تھا, جس طرح وہ ناچ رہے تھے یہ بھی ویسے ہی ناچ رہے تھے. لیکن شادی مسیحی کی ہے اور رسمیں جو ہیں وہ ہندوانہ ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جی کھارا ہے اس کے لیے وہ لے کر آئے, تو کہنے لگے کہ وہ نا وہ ہم مندر سے لاتے ہیں پانی اور اس سے کرتے ہیں, تو ہم تو بس یہاں سے گلی سے چکر لگایا. تو آپ وہ رسومات کیوں ادا کرتے ہیں جو کہ مسیحی نہیں ہیں؟ اس کے برعکس آپ مسیحی تعلیم کے مطابق, بائبل کے مطابق, آئین خداوندی کے مطابق یہ سب کچھ کریں تو یقیناً اس جوڑے کے لیے بھی برکت ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بنیاد ہی غلط ہے اور ان کو غلط بنیادوں پر رشتہ ازدواج میں منسلک کیا گیا ہے, جس میں خدا کی شکر گزاری نہیں, خداوند کی عبادت نہیں کی گئی, خداوند کی حمد نہیں کی گئی, اور جس خدا نے دیا ہے اس کی نہ ستائش نہ حمد نہ عبادت, بلکہ ابلیس کو اور اس جہان کے خدا کو خوش کیا جاتا ہے. تو یہ اب رسمیں بن گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی ایسا کیا تھا, اب ہم نے بھی ایسا کرنا ہے. وہ انہوں نے یوں کیا تھا تو ہم کیا کم ہیں, ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اور اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں یعقوب کا عام خط 5واں باب 13ویں آیت لکھا ہے, اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے, اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. اب شادی خوشی ہے, شادمانی ہے, لیکن خدا کی حمد کے گیت نہیں ہوتے. وہ ولیمہ ہو یا بارات والا دن ہو, مہندی ہو یا تیل کی رسم ہو, ان سب پر, اور اگر کوئی خدا کا خادم کہے بھی نہ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو یہ جلدی چلے جائے. ایک دفعہ میں نے انہوں نے بلایا, میں نے کلام سنایا اور پھر میں نے بتایا کہ ہمیں کس طرح شادی بیاہ پر خدا کے حضور رہ کر ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تو ابھی کسی کو کھانا نہیں دیا. ان کا ماموں کہتا بھائی دیکھیں خدا کے خادم عظیم ہوتے ہیں, ان کو آپ پہلے کھانا دیں, یہ جلدی, ان کے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہوتا. اب یہ نہیں تھا کہ وہ تعظیم کر رہے تھے, بلکہ ان کو یہ تھا یہ جلدی کھائیں اور جلدی جائیں اور اس کے بعد پھر ڈانڈیا کرنا ہے, پروگرام سٹارٹ کرنا ہے. اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ رسومات ٹھیک نہیں ہیں, اور اگر ٹھیک ہو تو خدا کے خادم کے سامنے بھی کر سکے. لیکن ان رسومات کو اپنائے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب نیکسٹ کیا کہ دعا کرنی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, آغاز دعا سے کرتے ہیں, اس کے بعد پھر سب کچھ. پہلے گیت ملنی ہوگی, کہیں گے جی کہاں گئے پاسٹر صاحب, بلائیں جلدی کریں دعا کرنی ہے. وہ ایک گیت ایک زبور گا لیں گے, رب خداوند بادشاہ ہے, اس کے بعد دعا کریں گے, اور جب ملنی ہو جائیں گی اس کے بعد پھر گانے اس پر ایمپلیفائر پر وہ لگے ہوں گے. مینس کہ وہ تمام تر رسومات کا پھر دوبارہ سے آغاز بس ایک ہلکا سا خداوند کو خوش کرنے کے لیے نا, بس خادم کو چلیں جی آپ دعا کریں. لیکن یہ جو رسومات ہیں وہ ان کی جو اغیار کی ہیں ان کو ہی اپنائے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا بشپ صاحب. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر رسومات کا کنیکشن جو ہے نا وہ اکنامکلی کنیکشن ہے, کہ یہاں پر لوگ معاشی دباؤ کا شکار بھی ہوتے ہیں. جس طرح سے اگر میں نام لوں کچھ چند رسومات کا, میں صحرا بندی کا نام لوں, جوتا چھپائی کا نام لوں, یا دودھ پلائی کا نام لوں, تو ان تمام تر رسومات کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ
پیسے سے آ کر پیسے پر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے خاندان ہیں کہ جن میں ان رسومات کے بنا پر لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ہمارے علم میں اضافہ کیجئے کہ کیا یہ رسومات پیسے کا ضیاع ہے، اور ان تمام تر رسومات کو ختم کرنے کے لیے کون سے لائے عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ ساری رسومات جیسا آپ نے بتایا کہ معاشی دباؤ کا بھی باعث ہیں، اور اس کے ساتھ ہی باہمی تعلقات میں خرابی کا بھی باعث ہے۔ اور میں ایک مثال دوں گا، میں شادی میں شریک تھا، تو وہ USA سے آئے تھے۔ اب انہوں نے لاگ وہ دوپٹہ تانا تھا کہ بھئی اندر نہیں بارات کو جانے دیں گے، پہلے لاگ دیں۔ انہوں نے 5,000 دیا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ امریکہ سے ہیں، 50,000 ہم لیں گے۔ میدان جنگ بن گیا وہ، اور معیشت کی وجہ سے کہ اب وہ اس لاگ کی وجہ سے جب بیٹی دے دی تو اب وہ تھوڑے سے لے کر بھی کیا وہ فائدہ ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوگا، اس کے بعد پھر نکاح تھا، نکاح ہوا، یعنی نکاح کے لیے وہ جانا تھا، نکاح گئے، اور اس کے بعد لڑکی الگ گاڑی میں گئی، لڑکا دوسری گاڑی میں گیا، حالانکہ نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات بڑھتے ہی گئے اور خلیج بڑھتی گئی۔ تو یہ رسومات، حالانکہ دونوں ویل آف تھے، وہ USA سے آئے تھے، یہ بھی یہاں بزنس مین تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس رسم سے ان کی ازدواجی زندگی پر منفی اثرات ہوئے، خاندانی زندگی تقریباً وہ بربادی کی طرف رواں دواں رہے۔ اور دوسری بات، اب آپ دیکھیں کہ جیسے ڈیتھ ہوئی، اس میں کیا ہے کہ وہ کھانا بنانا ہے، وہ کرنا ہے، اور آلریڈی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں، اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ معاشی دباؤ کا شکار نہ ہوں، بلکہ خاندان، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بس ایک دال بنائی، روٹیاں تندور سے منگوائی، لیکن اب کیا ہے بریانی اور وہ سب کچھ ورائٹیز۔ تو یہ ہمیں اس کی نفی کرنا چاہیے، تاکہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو تو وہ رسومات جو درست نہیں کلام کے مطابق، ہمیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، تاکہ خوشگوار اور بابرکت زندگی گزاریں۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس تمام ٹاپک کو کور اپ کیا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ ناظرین، ہم نے بات کی فرسودہ رسومات کو، کہ کون سی ایسی رسومات ہیں جن کو اپنانا چاہیے، اور کون سی ایسی رسومات ہیں جن کو جلد از جلد اپنی کمیونٹی میں سے، اپنے خاندان کی ان تمام تر خوشی اور غم کے تقریبات میں سے ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔